اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دوست چینل والے جو ہیں آئے ہیں، آپ دوستوں کا شکریہ۔ ہم نے آپ کو اس لیے مدعو کیا کہ آج ایک اہم ایشو تھا جس کے اوپر ہمارے وائس آف کشمیر انٹرنیشنل فورم کے سرپرست اعلیٰ سردار محمد غیاث صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور اس کے بعد وائس آف کشمیر انٹرنیشنل فورم کی سپریم کونسل جو قانون ساز ادارہ ہے، جو اس فورم کے لیے قانون سازی کرتا ہے اور ان سے کام کرواتا ہے، سپریم لیڈر راجہ محمد شہیب خان صاحب، اور اس کے بعد میں ان کا ساتھی ایک ورکر ہوں اس فورم کا، اور سپریم کونسل کا بھی ایک ممبر ہوں۔ اس حیثیت سے آج ہم تینوں بیٹھے ہیں۔ ایک اہم ایشو آ گیا جس کے اوپر ضروری تھا ہمارا اس ایشو پہ بات کرنا۔ آج سے کچھ دن پہلے جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر نے ایک بیان جاری کیا جس میں یہ کہا گیا، پاکستان میں مقیم کشمیری مہاجرین یا جو کشمیری ہیں ان کی 12 سیٹیں منسوخ کی جائیں۔ اس حوالے سے ہم تینوں دوست یہاں اکٹھے ہیں، اور آپ چینل والے دوستوں کو اس لیے ہم نے مدعو کیا اور یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، وائس آف کشمیر انٹرنیشنل فورم آج سے 5 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس وقت وائس آف کشمیر انٹرنیشنل فورم کا 35,000 ممبر جو ہے وہ ہمارا بن چکا ہے، اور 5 سال سے ہی ہم ان ممبروں کے اکٹھا کرتے فنڈ، اور خود کسی حکومت یا کسی اور سے نہیں، ہم خود اپنے طور پہ فنڈ اکٹھے کر کے اپنی کشمیر کمیونٹی کی پنجاب میں خصوصاً ہم خدمت کر رہے ہیں۔ ویسے تو ہم کشمیر بالا ہٹیاں سے لے کے کراچی تک ہمارے ممبر ہیں، نکیال تک ہمارے ممبر ہیں، ہم ان کی بھی خدمت کرتے ہیں، اور بڑی خاموشی سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے حلقہ 35 کو اس طریقے سے مینج کیا جیسے کہ وہ ہماری یہ حلقہ 35 ہماری فیملی ہے، اور سردار محمد غیاث صاحب کی سرپرستی میں یہ حلقہ 35 ان کے کنٹرول میں ہے، اور ان کو یہ خود مینج کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس سے پہلے بھی ایک یہ الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں، اور اب دوبارہ یہ جو نیکسٹ الیکشن آ رہا ہے اس کی مکمل تیاری کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ فورم کی وجہ سے ہماری ورکنگ اتنی ہو چکی ہے کہ جس طرح کہ یہ پورا حلقہ حافظ آباد سے لے کے پسرور تک، گوجرانوالا، پسرور اور حافظ آباد ضلع، یہ تینوں اس طرح مینج کیے ہیں، اس طرح ہمارا سیٹ اپ موجود ہے، ہماری قیادت ان علاقوں میں موجود ہے کہ ہم ہر غمی خوشی میں یہ سردار محمد غیاث صاحب ان لوگوں کے قریب ہوتے ہیں اور ہر معاملات میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے فورم کا تعارف۔ پاکستان کے علاوہ باہر یورپ میں ہمارے اس فورم کو ہیڈ کر رہے ہیں سردار راشد محمود صاحب یو کے سے، اور جب سے یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی
نے یہ آواز اٹھائی تو ہمارے فورم کے دوستوں نے ہمیں فورم میں اتنا مجبور کر دیا، اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہم نے سب کو کنٹرول کیا۔ سردار محمد غیاث صاحب نے ان سے ٹائم لیا کہ آپ دیکھیں شاید کہیں کوئی بہتر نتائج نکلے، لیکن بڑا دوستوں کے اصرار پہ پھر ان سے ٹائم لیا گیا، اور آج آپ کے سب چینل والوں کو ہم نے مدعو کیا تاکہ ہم یہ پریس کانفرنس کر سکیں۔ مختصر سی بات، ان کی پریس کانفرنس جو ہم نے سنی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، میں سب سے پہلے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عہدیداران اور ان کے جتنے بھی ممبران ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے لیے اپنے دل میں بڑی ہمدردی رکھتے تھے کہ یہ لوگ شاید ہمارے علاقے کی کرپشن ختم کریں گے، قوم کے معاملات ٹھیک ہوں گے، لیکن اب جس روش پہ وہ چل پڑے ہمیں بڑا افسوس ہوا۔ ہم یہ پریس کانفرنس اس طرح کی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے غیر قانونی جواز پیش کرنا شروع کر دیے، یہ جو سیٹیں ہماری یہ ایک بین الاقوامی قانون ہے، اور پھر یہ پاکستان میں بھی یہ رائج ہوا، اور اس کے مطابق یہ ہمارا رائٹ ہے، بلکہ ہماری 2 سیٹیں اور ہیں جو ہمیں ملنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے بڑا عجیب سا مطالبہ کر دیا۔ ہم اس وجہ سے بڑے پریشان ہوئے کہ اگر اس کے اوپر کچھ رد عمل دیتے ہیں تو معاملات خراب ہوں گے، لہٰذا ہم نے سوچا کہ ہم اپنی اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کے دوستوں سے یہ گزارش کریں کہ محترم آپ اس معاملات سے پیچھے ہٹ جائیں، 12 سیٹوں کا معاملہ آپ چھوڑ دیں۔ ہم پاکستان میں تقریباً 60 لاکھ کے قریب کشمیری یہاں رہ رہا ہے، جو یہاں ووٹ بھی کاسٹ کرتا ہے، یہاں پاکستان میں رہ رہا ہے۔ آنے کی وجوہات 2-3 ہیں، 2 طرح کے لوگ ہیں یہاں پاکستان میں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو مقبوضہ کشمیر سے آئے، 47 میں آئے یا 65 میں آئے۔ دیکھیں جی 47 میں جو آئے وہ لوگ کیمپوں میں تھے، معاہدہ کراچی 1951 کے مطابق ان کو یہاں زمینیں الاٹ کی گئیں، پاکستان حکومت نے ان کو تحفظ دیا اور وہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر 65 وار کے لوگ جو آئے، وہ لوگ آگے میرپور کے علاقے میں ٹھہرے، اور میرپور کے لوگوں نے بڑا ان کو حوصلہ دیا، جگہ دی، بڑے معاملات ان کے ساتھ کیے، لیکن ہوا یہ کہ 2 سال کے بعد میرپور کا منگلہ ڈیم کا پانی جو ہے وہ جمع ہو گیا، جس وجہ سے وہاں اس وقت کشمیریوں کو مختلف جگہوں پہ ہجرت کرنا پڑی دوبارہ، جس کی وجہ سے وہ میرپور چھوڑ کے وہ لوگ، تو حکومت پاکستان نے پھر ان کو مختلف علاقوں میں جنگ، گوجرانوالا، اور زیادہ تر جنگ گوجرانوالا اور فیصل آباد، مختلف جگہوں پہ ان کو جگہ دی گئی، ان کو جگہ الاٹ کی گئی، اور ملکیت حقوق، مالکانہ حقوق بھی دیے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وقتی طور پہ، کچھ ان لوگوں کی، ہمارے لوگوں کی لاپرواہی، کچھ حکومت کے لوگوں کی لاپرواہی، کچھ لوگوں کا اس میں نقصان ہوا اور اب تک وہ مالکانہ حقوق نہ مل سکے۔ اوپر سے ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اب یہ مطالبہ رکھ دیا، اور پوری پریس کانفرنس میں وہ بار بار کشمیر، سری نگر، بارہمولہ، اننت ناگ، وہ ان جگہوں کے نام لے رہے ہیں۔ دیکھیں جی گوجرانوالا خصوصاً حلقہ 35 جو ہے،
اس میں ضلع رجوری اور پنچ کے لوگ ہیں جن کا کسی نے نام ہی نہیں لیا، کسی نے سوچا ہی نہیں۔ دیکھیں، میں کسی پیپر پہ دیکھ کے بات نہیں کر رہا، میں آپ کو زبانی بتا رہا ہوں کس وجہ سے ان علاقوں کے لوگوں کا ہم نے بار بار ڈاٹا چیک کیا اور پھر ہم نے فورم میں انوالو کیا کہ کہیں کوئی دو نمبری نہ ہو جائے، کوئی اس طرح کی غلطی نہ ہو تاکہ کل ہمارے کشمیریوں کو بھگتنا نہ پڑے۔ اس لیے مجھے یاد ہے، دیکھیں بڈون کے لوگ یہاں موجود ہمارے حلقے میں، رجوری شہر کے لوگ ہمارے حلقے میں موجود، شاہدرہ کے لوگ ہمارے حلقے میں موجود، سلیری کے لوگ ہمارے حلقے میں موجود، منجا کوٹ کے لوگ ہمارے حلقے میں موجود، حیات پورہ کے لوگ ہمارے حلقے میں موجود، کلالی مرگ کے لوگ ہمارے حلقے میں موجود، اس کے بعد پیر بلیسر بٹھیاں، اس کے بعد درحال ملکاں، بہت سے ملک برادری کے لوگ اور مرزا برادری کے لوگ یہاں موجود اس حلقے میں۔ اس کے بعد دیری دڑا، منگن ناڑ، پوٹھا، پتراڑا، بمبر گلی، مینڈر، بفلیاج، گنڈی، ان سب علاقوں کے لوگ یہاں اس حلقے میں موجود ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہمیں ان لوگوں کے گاؤں کے بھی نام یاد آ گئے کہ ہم بار بار ان کے ڈاٹے چیک کرتے رہے، ان لوگوں کو اپنے فورم میں شامل کیا اور یہ لوگ یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر سے جو لوگ کسی نہ کسی وجہ سے یہاں پاکستان میں آئے، جیسے یہ راجہ شیب صاحب ہیں، یہ بمبر، آگے اپنا یہ خود تعارف کروائیں گے، سمانی سے ہیں، ان کا قبیلہ برادری وہاں ہے۔ میں بلوچ کا رہنے والا ہوں، میرا سدن قبیلے سے تعلق ہے، میری برادری ساری وہاں ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں۔ ہمارے لوگ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، پٹرول پمپ ہیں یہاں، اور ان ہماری فیکٹریوں پٹرول پمپوں پہ ہمارے جو شیلر ہیں جو فیکٹریاں میں، ان میں سب لوگ ہمارے کشمیر کے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہمارے فورم کا حصہ ہیں۔ گو ہم نے کبھی اس طرح نہیں کیا۔ آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ نکیال کا آدمی اسلام آباد کمپلیکس میں بلڈ کی ضرورت پڑی، کاموں کی سے ہمارے دوست وہاں جا کے بلڈ دے کے آئے۔ ہم اپنے کشمیریوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے کشمیری بھائی وہ ہمارے ہی حقوق ختم کرنے کے لیے انہوں نے کمر کس لی، اور جس وجہ سے آج جو ہے ہمیں یہ پریس کانفرنس کرنا پڑی۔ ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح کی کوئی آواز اٹھائیں، کہیں ہمارے ان جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے ان کے لیے ہم رکاوٹ نہ بنے، کہیں ایسا یہ محاورہ نہ بن جائے اس گھر کو آگ لگی اس گھر کے چراغ سے۔ لہذا میری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام عہدیداران اور تمام ممبران سے گزارش ہے، آپ اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ 12 سیٹوں کا معاملہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر ہمارے کشمیریوں کے درمیان دراڑ پڑ جائے گی۔ دیکھیں 60 لاکھ کے قریب کشمیری یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ 12 سیٹیں جو ہمیں ملی ہیں، یہ 2 سیٹیں ابھی اور بنتی ہیں بین الاقوامی قانون کے مطابق۔ میں صرف آزاد کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ پھر ہمارے دوستوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی اس وقت پٹیشن بھی خارج ہو گئی، تو اب کیوں آپ اپنے اور ہمارے درمیان دیوار بنا رہے ہیں؟ یہ دراڑ اگر پڑ گئی تو جو کشمیر کا کاز ہے اس کا نقصان ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ لوگ کرپٹ نظر آئے، آپ ان کا محاسبہ کریں، ہم خود آپ کے ساتھ ہوں گے۔ کرپٹ آدمی کی تو ضرورت ہی نہیں، وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کا آدمی ہے تو آپ اس کے متعلق کریں، آپ یہ نہ کہیں کہ جی کہ کشمیر کی 12 سیٹیں ختم کر دو۔ بھئی کیوں ختم کر دیں؟ لہٰذا ہم یہ پھر دوبارہ گزارش کرتے ہیں، آپ یہ اپنے الفاظ واپس لیں،
یہ آپ کی محبت ہوگی ہمارے ساتھ، آپ ہمارے کشمیری بھائی ہیں۔ ہمارے فورم کی تربیت کچھ قانون سازی جو راجہ شیب صاحب کی نگرانی میں ہوئی اور سردار غیاث صاحب کی نگرانی میں ہوئی، اور ہمارے جو رائٹر ہیں وہ ہمارے چیئرمین عبد الخالق قریشی صاحب ہیں۔ وہ آج کسی مصروفیات کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکے، ورنہ وہ بھی یہاں ہوتے۔ انہوں نے بیٹھ کے جو قانون سازی کی اس میں ہمیں بڑا تحمل سکھایا گیا۔ ہم کوئی ایسی بات نہیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتے، آپ سب لوگ ہم سے بڑے ہیں، آپ جناب کشمیر کے مالک ہیں، ہم تو دوسری اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دل تو آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ دیکھیں جی، اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں کم از کم 350 آدمی میرے بھتیجے، میرے کزن، میرے بھانجے، میرے پوتے، میرے نواسے اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں موجود ہیں۔ تو جب یہ دراڑ پڑے گی تو پھر بات کہاں جائے گی؟ میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ اپنے الفاظ واپس لے لیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔ اگر آپ نے یہ الفاظ واپس نہ لیے، 15 جون کو بروز اتوار پورے پاکستان اور کشمیر میں اور یورپ میں بھی جہاں تک ہمارے لوگ ہیں پرامن احتجاج کا حق رکھتے ہیں، اور جب ہم نے احتجاج کیا یا جب احتجاج ہوتے ہیں اس وقت غیر ضروری ایلیمنٹ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے احتجاج میں جو لوگ آئیں گے ہم ان کو روک تو نہیں سکتے کہ جی یہ صرف ہمارے کشمیریوں کا ہے، وہ جو بھی آئے گا پھر کس طرح کے لوگ الفاظ ادا کریں گے، ہمیں شرمندگی ہوگی کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہمارے ہی کسی بھائی کے لیے کوئی آدمی کسی طرح کی زبان استعمال کرے۔ لہٰذا میں جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام عہدیداران، تمام ممبران سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ 12 سیٹوں والا معاملہ چھوڑ کے آپ باقی معاملات، آپ کا رائٹ ہے، آپ جو کرتے ہیں، اس سے پیچھے جو آپ نے کیا اس میں بہت سے لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا۔ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک معاملہ۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ ہمارے فورم کے ہمارے فورم کے اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبر تھے، ان لوگوں کے استعفے آنا شروع ہو گئے۔ جس میں ابھی آپ کو نمونے کے طور پہ، یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگی کہ اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی، ہم عوامی ایکشن کمیٹی کے 12 ایم ایل اے پاکستان کی سیٹوں کو ختم کرنے کے موقف کی سخت تردید کرتے ہیں۔ بائیکاٹ 12 سیٹیں ختم کرنے کے موقف کا بائیکاٹ، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس طرح کے ریزائن آنا شروع ہو گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے کشمیر کاز کو نقصان پہنچائیں گی، یہ چیزیں ہم نہیں چاہتے۔ مجھے یہ نہیں دکھانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ چلیں اس وقت تک شاید معاملات سیٹل ہو جائیں۔ ہم پھر دوبارہ جموں و کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، آزاد کشمیر کی کمیٹی سے پھر یہ گزارش کرتے ہیں کہ جناب ہمارا سب کچھ کشمیر ہے، ہم کشمیری ہیں، ہم بڑے فخر سے یہاں رہ رہے ہیں، آپ کو کہیں شرمندگی نہیں ہوگی، ہم نے بڑی محنت کی، مزدوریاں کی، کیا نہ کیا کیا، ہم نے کشمیریوں کا نام کہیں نیچے نہیں جانے دیا کسی جگہ پہ بھی۔ آپ آئیں ہمارے ساتھ، اپنا وفد بھیجیں، آپ جا کے دیکھ لیں ہمارے کام، ہمارے علاقے کے، کہ ہم کس طرح سے کشمیریوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، کتنی خوشحالی ہے ان میں، لیکن آپ نے ہمیں مایوس کر دیا۔ تو لہٰذا میری
اتنی گزارش تھی، ابھی میرے دوست راجہ شیب خان صاحب بات کریں گے، اس کے بعد ہمارے سرپرست اعلیٰ صاحب بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام ساتھیوں اور میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ میرے خیال کے مطابق عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو پاکستان میں ایم ایل اے کی 12 سیٹیں ہیں ان کو ختم کرنے کا جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ ہماری حق تلفی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حق ہم کو آئین پاکستان اور آئین آزاد کشمیر دیتا ہے۔ ہم اپنی حق رائے دہی کا آزادانہ استعمال کرتے ہیں۔ باکثیت باشندہ ریاست جموں و کشمیر جس طرح آزاد کشمیر کے لوگوں کو الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے کا حق حاصل ہے، اسی طرح پاکستان میں رہنے والے کشمیری مہاجرین کو بھی یہ حق حاصل ہے، اور یہ حق ہم سے چھین کر آزاد کشمیر کا باشندہ نہ تسلیم کرنے کے برابر ہے۔ ہمارے منتخب کیے ہوئے نمائندے آزاد کشمیر اسمبلی میں جا کر ہمارے پاکستان مہاجرین جموں و کشمیر کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بحیثیت مہاجرین جو ہمارے حقوق آزاد کشمیر حکومت کے ذمہ ہیں اس پر بات کی جاتی ہے۔ لہٰذا بحیثیت سپریم لیڈر وائس آف کشمیر انٹرنیشنل فورم کے پلیٹ فارم سے میں پاکستان میں مقیم تمام کشمیری کمیٹی کی طرف سے اور فورم کے سرپرست اعلیٰ صاحب اور چیئرمین صاحب اور تمام الیکٹرل باڈی اور سپریم کونسل کی باڈی کی بھرپور حمایت اور تائید سے عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبے کو مسترد کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کمیٹی کے ذمہ داران ہم کو بھی کشمیر کے لوگوں کے برابر سمجھتے ہوئے اپنے مطالبے پر نظر ثانی کریں گے۔ کشمیری بھائیوں کے لیے جتنی کی ان لوگوں کی امید ہے کہ ہمارے جذبات کی قدر کی جائے۔ راجہ محمد شعیب خان، سپریم لیڈر وائس آف کشمیر انٹرنیشنل فورم پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام میڈیا والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا، اور میرے سینئر ممبران لیڈران سردار محمد حسین سودن صاحب اور راجہ شعیب صاحب جنہوں نے مجھے دعوت دی، اور ان کی دعوت میں ادھر آیا ہوں۔ اور جو آج کل ایشو اٹھا ہوا ہے، سردار محمد حسین سودن صاحب نے اور راجہ شعیب صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے یہ آپ کو بتایا، بڑی لمبی تفصیل کے ساتھ سودن صاحب نے بات کی۔ اس میں ایک دو مسائل ہیں جو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی تھی انہوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے کشمیریوں کے لیے، ہمیں بڑی خوشی بھی ہوئی، لیکن آج کل جو انہوں نے ایک بات شروع کی ہوئی ہے مہاجر جموں کشمیر مقیم پاکستان، ان کے بارے میں کہ ان کی جو مخصوص سیٹیں ہیں ہمارے 12 ان کو ختم کیا جائے۔ یہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ اگر یہ لوگ جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے سارے مل کے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے لیے کوئی آواز اٹھاتے، ہم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے، ان کے کندھے سے کندھا ملا کے چلتے، ہمیں بھی خوشی ہوتی تاکہ کشمیریوں کے لیے ہم نے کچھ آواز اٹھائی۔ لیکن انہوں نے اپنے ہی کشمیری بہن بھائیوں کا حق دبانے کی کوشش کی، یہ انتہائی زیادتی انہوں نے کی۔ پاکستان میں جو لوگ کشمیر کے آئے ہیں ان کی 12 سیٹیں ہیں، ادھر الیکشن ہوتے ہیں، ہم لوگ بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، ہم بڑی کوشش سے اپنے یہ 12 ممبر جو بناتے ہیں اسمبلی کے ان کو چنتے ہیں،
یہ ان کی بات ٹھیک ہے، ان کی کچھ باتیں میں نے ان کی وہ پریس کانفرنس سنی ہے نواز شوکت میر صاحب کی، انہوں نے بتایا ہے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی بنے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، اسٹیٹ سبجیکٹ ضرور جعلی بنے ہیں، ہم آپ کی اس بات سے ایگری ہیں، ہم آپ سے متفق ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ 1 یا 2 یا 4 ممبروں نے غلط بنائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سسٹم کو ختم کر دیا جائے، نہیں۔ اگر اسٹیٹ سبجیکٹ غلط بنے ہیں تو اس میں قصور کس کا ہے دیکھنا یہ ہے۔ یہ میں سمجھوں گا کہ آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کا قصور ہے، ان پہ غور کیا جائے، ان کے خلاف بات کی جائے، جس جگہ پہ خرابی ہو اس خرابی کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 یا 2 بندے میں خرابی ہے تو پورا سسٹم بند کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ شوکت نواز میر صاحب کی انتہائی غلطی ہے اور وہ اس غلطی سے پیچھے ہٹیں، ہٹ درمی کا مظاہرہ بالکل نہ کریں۔ ہمارے وہ بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، کشمیری بہن بھائی ہم ایک ہی ہیں۔ یہ بھی ضرور ہے بات ان کی، میں مانتا ہوں کہ ادھر جو ہمارے لوگ ایم ایل اے کے الیکشن آج تک لڑے ہیں، میں بھی پچھلا الیکشن لڑا ہوں، آئندہ بھی میں انشاءاللہ تیاری کر رہا ہوں، ان کے خلاف میں نکلا ہوں۔ ان کی بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے ووٹ بھی جعلی بنوائے ہوئے ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو، الیکشن کمیشن کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ یہ جو جعلی ووٹ بنے ہیں، جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ بنے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، وہ میں ان کو اس بات پہ اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان سیٹوں کو ختم کیا جائے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو مہاجر مقیم پاکستان ہے ان کو ختم کیا جائے۔ ان کی بات اس بات کے برابر ہے کہ ان مہاجروں کو ہی ختم کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ہم ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارے جو مقیم مہاجرین پاکستان ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ بھی انشاءاللہ تیار ہو ان کی یہ بات ماننے کو۔ اگر انہوں نے 8 جون کی ڈیڈ لائن دی ہے تو ہمارے سردار صدر صاحب نے 15 جون کی دی ہے، اور ان کو یہ پتہ چلے گا کہ 8 جون کی ڈیڈ لائن کیا کرتی ہے اور 15 جون کی ڈیڈ لائن کیا کرتی ہے۔ اگر وہ اپنے اس فیصلے سے پیچھے نہ ہٹے تو انشاءاللہ پاکستان میں مقیم وہ ہمارے ساتھ چلیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ان کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس میں سے بھی آدھے لوگ ہمارا انشاءاللہ ساتھ دیں گے، ہمارے ہی رشتہ دار ان کے ساتھ ہیں، اگر وہ کام اچھا کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاکستانی مقیم مہاجر جموں کشمیر کے آواز کو دبائیں، ایسا ہم انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے اللہ کی مہربانی سے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو فورم ہم نے بنایا، سردار صاحب نے اس میں روشنی ڈالی ہے، میں نے آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دی ہے، لیکن ہم نے بہت محنت کی، ہمارے جو ممبران ہیں، عہدیداران ہیں، ان کے رشتہ دار آزاد کشمیر میں ہیں، پاکستان میں ہیں، یہ سب لوگ انشاءاللہ ہماری آواز پہ ایک دم کھڑے ہو گئے۔ تو یہ میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ یاد کروں گا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سارے ممبران، سارے جو ہمارے بھائی ہیں، آپ نے اس فیصلے کو پلیز واپس لیں تاکہ ہم بھی آپ کا ساتھ دینے میں کچھ شرمندگی محسوس نہ کریں۔ اگر آپ لوگ اسی پہ اڑے رہے، اگر آپ لوگ اس پہ کھڑے رہے تو ہم آپ سے پیچھے آ جائیں، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے ساتھ کوئی بندہ ہمیں چھوڑ کے پیچھے آتا ہے۔ ابھی آپ تک آپ کو محسوس اس لیے نہیں ہوا کہ آپ نے کام اچھے کیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہماری آوازیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے بیانات آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے رشتہ دار آپ کے ساتھ ہیں۔ جب آپ لوگ ہمارے خلاف چلیں گے تو یہ سب چیزیں آپ سے پیچھے آتی ہیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ نہ کچھ ہمارے سے پیچھے آتا ہے۔ آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ جی جناب، اگر آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں۔ سردار صاحب، آپ نے جیسے کہا ہے کہ 15 تاریخ کو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہے، 8 تاریخ کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے دی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکشن ہوگا، جو مطالبہ ہے 16 نکاتی مطالبہ شوکت نواز میر صاحب نے کیا ہے، اس میں
انہوں نے بنیادی طور پر کشمیر کے ایشو کے اوپر بات کی کہ جنگ ہی صرف کشمیر کے ایشو پہ ہے، اگر یہ حل ہوگا تو کشمیر کا مسئلہ تو انڈیا پاکستان کی جنگ ہی ختم ہو جائے گی. تو اس میں اس نے ساتھ پاکستان میں جو مقیم ہیں مہاجرین کشمیر ان کے کہ ان کی وجہ سے مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. اگر یہ سیٹیں یہ فنڈ جو ان کو فضول میں دیا جاتا ہے لاکھوں روپے ہر سال، تو اگر یہ ختم کر دیا جائے تو اس سے مسئلہ کشمیر حل ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مسئلہ کشمیر حل ہوگا؟ دیکھیں جی سردار صاحب، بات یہ ہے کہ میں انہوں نے 16 نکاتی جو ایجنڈا دیا نا شوکت نواز میر صاحب نے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں ان کے باقی معاملات میں ایگری ان کے ساتھ، ان کے اچھے بھی ان کے ایجنڈا ہے، لیکن یہ جو 12 سیٹوں والا انہوں نے دیا نا مہاجر مقیم پاکستان کے بارے میں، یہ غلط ہے. اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے خلاف ہوں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فنڈ جاتے ہیں پاکستان کے ممبر جو 12 ہوتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں، اس میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے ہمارے آزاد کشمیر کی عوام کا، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے. لیکن وہ یہ بھول چکے ہیں کہ یہ جو لوگ ہمارے کشمیر کے پاکستان میں مقیم ہے مہاجر، یہ تقریباً آزاد کشمیر کے آبادی کے برابر ہے. کیا یہ لوگ نہیں ہیں؟ ان کو فنڈ کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کے معاملات ٹھیک ہے. ہمارے جو ہمارے اسمبلی کے ممبر جاتے ہیں پاکستان کے چنے ہوئے 12، وہ اتنی اچھی کوشش نہیں کرتے. میں اس بات کے ساتھ ایگری ہوں، کیونکہ ہماری جو کشمیر کی کالونیاں وغیرہ بنائی ہوئی ہیں گورنمنٹ آزاد کشمیر نے، اس پہ یہ ابھی تک عمل پیرا نہیں کروا سکے. ہمارے لوگ جو جموں کشمیر کے مہاجر ہیں وہ پریشان ہیں، وہ کیمپوں میں ابھی تک رہ رہے ہیں. جی بجائے وہ اس چیز کو اٹھاتے کہ یار ان لوگوں کو سہولتیں دو. ہمارے جو 12 ممبر جاتے ہیں اسمبلی میں ان کو یہ بات بتائیں کہ یار ان لوگوں کو سہولتیں آج تک آپ نے کیوں نہیں دی. تو انہوں نے یہ بجائے بات کرنے کے انہوں نے کشمیر کی ساری کمیونٹی کو دبانے کی کوشش کر دی. یہ انہوں نے غلط کیا ہے. یہ ٹھیک ہے بات کہ ہمارے جو 12 ممبر جاتے ہیں انہوں نے آج تک ہمارے کشمیری لوگوں کی بات نہیں کی، ان کو کوئی سہولتیں نہیں دی، ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اچھا سردار سدر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے بات کی ہے پورا، اس میں جو شوکت نواز میر صاحب ہے جو ان کا بیان ہے، اس سے تو آپ کو وہ کشمیری ماننے سے یا کشمیر کا حصہ ماننے سے انکار ہے کہ وہ آپ بوجھ ہیں کشمیر کے اوپر. اور آپ نے جو ڈیڈ لائن دی 15 جون کی کہ اس کو ہم احتجاج کریں گے، تو جو آزاد کشمیر میں جو نمائندے ہیں 15 جو پاکستان سے منتخب ہو کر گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں آزاد کشمیر کے آئین کے مطابق یہ جو سیٹیں ہیں بین الاقوامی آپ نے بتایا ذکر کیا بیچ میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ غیر منتخب ایک کمیٹی ہے جو ایک ایجنڈے کے تھرو آئی اور آج ان معاملات میں انوالو ہونے کی کوشش کر رہی ہے جو ان کا ذات اختیار میں نہیں ہے، تو ایسے جو گروپ ہوں گے کیا ان کے گروپ کے آگے کوئی بھی حکومت وقت گھٹنے ٹیک دے گی یا ٹیکنے چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کشمیر سے جو بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں، جو کشمیری ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم ان کے متعلق کوئی اس طرح کا ریمارک نہیں دینا چاہتے. ٹھیک ہے. 15 تاریخ سے بعد یہ رویہ نہیں ہوگا جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں. ہمیں فورم کے پابند، جب احتجاج ہوگا ہم فورم کے پابند نہیں ہوں گے. پھر جو ہے نا اس وقت بات کریں گے. لیکن ایک تکلیف ہمیں ضرور ہوگی کہ مسئلہ کشمیر پھر جو ہے نا وہ دراڑ پڑ جائے گی، کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا. ہمارے یہ جو بھائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں ان کے کاز کا بھی نقصان ہوگا. ہم یہ نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو جائز کام ہے وہ اپنے ضرور کروائیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے کروائے، لیکن حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں. اگر حد سے زیادہ تجاوز ہوگی تو پھر اس طرح کے گروپ پاکستان میں بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے مطالبہ نہیں، کوئی نہیں مانتا. دیکھیں اگر اس گروپ کی آپ حوصلہ افزائی کریں گے، ان کی
تائید کریں گے تو یہ آپ کشمیر کے اندر ایک نیا انتشار پیدا نہیں ہوگا۔ نہیں، ہم تائید نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اگر کوئی کہیں غلط ہو جاتا ہے تو اس کا حل بھی تو ہے نا۔ دیکھیں اب 15 جون ہے، 15 جون تک ہمارے وہ بھائی کیا جواب دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جی، کوئی بھی دوست حکومت آزاد کشمیر کا، حکومت پاکستان کا، کسی ہمارے ادارے کا یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کوئی بھی دوست اگر وہ رابطہ کرنا چاہے، ہم اپنے سرپرست اعلیٰ صاحب کا نمبر دیتے ہیں 646932 سردار محمد غیاث خان، وہ رابطہ کر سکتے ہیں، وہ بات کر سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس آئیں، ادھر بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں، لیکن جو غلط موقف ہے ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ سر، جو پاکستان کی شاہراہ ہے کشمیر جس کو کہا جاتا ہے، جس کے لیے آج تک پاکستان کے اس کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، بہادر کے ساتھ جو کشیدگی ہے، ابھی بھی جو جی مارکا ہوا ہے جی حق کا، سچ کا جی جنگ جی ہوئی ہے جو پاکستان کی مسلح افواج نے جیتی ہے، جی وہ کشمیر کے ایشو کے اوپر ہوئی ہے، کشمیر جی کے معاملے پہ ہوئی ہے، کے تمام ایشو پہ۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو لاکھوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد سے کشمیر سے روزانہ پاکستان میں لوگ آتے ہیں، یہاں سے کشمیر میں جاتے ہیں اور اسپیشل ٹائم چلتے ہیں یہاں سے، لاہور جی سے، کراچی سے، جی کیا یہ لوگ جو کاروبار ہے مشترکہ، کیا ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو رشتہ داری ہیں لوگوں کی، لوگ آتے جاتے ہیں، آنا جانا ہے، جیسے سردار شعیب صاحب نے ذکر کیا کہ میری ساری فیملی بمبر آزاد کشمیر کے یا عثمانیہ کی سائڈ ہے، تو کیا ایسے لوگوں کو کتنی تکلیف ہوگی، کیا معاملات ہوں گے، اس کے بارے میں کیا سمجھ رہے ہیں، یہ کیا کہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ بہت بڑی درار پڑ جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا میرے بھتیجے، میرے کزن، میرے بانجے، دیکھیں میری 73 ایج ہے اور وہ سب اس ایکشن کمیٹی میں ہیں، تو کیا خیال ہے ان کا دادا نانا جب اس طرح کے بیان جاری کرے گا تو وہ یہ دراڑ پڑ جائے گی، یہ اپنے کاج سے پیچھے رہ جائیں گے، جو صحیح کام کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم اپنے دوستوں کو کمزور نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ جو جائز کام ہے وہ کروائیں، ان کو کروانے چاہیے۔ کرپشن کے خلاف تو ہم خود یعنی آپ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی جو حکومت ہے، جی اس کے ساتھ جو 12 نشستوں کے ایم ایل اے ہیں ان کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے کسی بھی طرح ان کے سامنے نہیں جھکیں گے، نہ ان کو جھکیں گے۔ نہیں، ایک صرف ان کے سامنے نہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ایشو کشمیر کا پاکستان کے پیچھے ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ پاکستان کی حکومت ہمارا ایشو اٹھا کے آگے کرتی ہے، پیچھے ہمارے کشمیری ہوتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیں اتنی جگہ دی، پاکستان نے اتنا ہمیں پروٹوکول دیا، پاکستان حکومت اب تک ہمیں برداشت کر رہی ہے، ہمارے کاروبار میں ہمیں مدد ہو رہی ہر طرح کی۔ ہم پاکستان کے مشکور ہیں، پاکستان نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، پاکستان کی عوام نے ہمیں کشمیریوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ وہ الگ ایشو ہیں، وہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ پاکستانی بھی شاید یہی چاہتے ہوں کہ یہ اپنا ملک آزاد ہو جائے، وہ یہ چاہتے ہیں۔ دیکھیں ابھی کشمیر میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، کیا خیال ہے وہ آزاد کشمیر کے ہیں؟ سندھ کے وہاں شہید ہوئے ہیں، بلوچستان کے وہاں شہید ہوئے، سرحد کے وہاں شہید ہوئے، KPK کے، پنجاب کے۔ تو یار دیکھیں پاکستان کا ایک بڑا کام ہے، پاکستان کے ہم مشکور ہیں، پاکستان نے ہر طرح کا بوجھ ہمارا برداشت کیا، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے بھائیوں نے دیکھیں بات سنیں، ہمیں 5 سال ہو گئے وائس آف کشمیر انٹرنیشنل فورم کو، ہم نے کبھی آواز نہیں اٹھائی، ہم اس سستی شہرت کے عادی نہیں ہیں، ہم کبھی میڈیا پہ نہیں آئے، کبھی ہم نے پرچار نہیں کیا۔ ہمیں 5 سال ہو گئے، کسی کی خدمت کرنی، کسی کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں۔
سردار محمد سردار غیاث صاحب، خان آپ یہ بتائیں کہ جو حکومت وقت نے مسلح افواج نے اس وقت جو کشمیر کے جو ڈرامہ مودی سرکار نے رچایا، اس کے اوپر جو افواج پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی، جو مارکا مارا، اور حکومت نے ایک بار پھر کشمیر کے ایشو کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں کامیاب ہو گئی، سفارتی سطح پہ پاکستان کی کامیابی ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کردار اور افواج پاکستان کا کردار بہتر تھا اور بہترین رول تھا اور کامیابی کا مبارکباد دیتے ہیں؟ جی بالکل، یہ الحمدللہ بہت اچھا قدم رہا ہے افواج پاکستان کا، اور میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں افواج پاکستان سے کہ اللہ نہ کرے کہ آئندہ کوئی ایسا کام ہو. یہ تو افواج پاکستان نے میرے خیال کے مطابق بڑا صبر سے، بڑا تحمل سے کام لیا تاکہ ہم لڑائی کا حصہ ہم لوگ نہ بنے. دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، لیکن مودی کے دماغ میں کچھ چیز سوار تھی جو اللہ نے افواج پاکستان کے ذریعے تار دی. اب اس کا دماغ اپنا پورے ٹکانے پہ ہے کہ ان کو چھیڑنا نہیں ہے. یہ اگر صبر سے کام لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کمزور ہے. اتنا افواج پاکستان نے جو کیا ہے بہت اچھا کیا ہے. اور آئندہ مودی کو میں یہ میسج بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں کبھی غلط ذہن نہ رکھنا، اور انشاءاللہ ہماری فوج بڑی گرم جوشی سے لڑے گی، ساری عوام گرم جوشی سے لڑے گی، اور آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کس کو ہم نے چھیڑا ہے. تو باقی اگلا آپ کا سوال کیا تھا جی؟ یہی تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو سپہ سالار کا کردار کیسا تھا؟ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا رہا جی، الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے. پاکستان ایئر فورس کا بھی کردار، ہاں پاکستان ایئر فورس کا بہت اچھا رہا. ساری افواجیں ہماری تینوں انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے پوری جفا کاش ہیں اور انشاءاللہ پوری محنت سے لڑنے والی ہیں، یہ ہمیں پورا یقین ہو گیا. پوری دنیا میں ان کا نام روشن پوری کیا. دنیا میں ان کا دیکھیں جی، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر آج بھی ہم نے بولنا ہے تو وہ ہماری مرضی ہے، ورنہ ہماری فوج نے یہ پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے انشاءاللہ ہتھیار بولیں گے. بہت شکریہ. ابابیلوں کی طرح ہماری ایئر فورس نے کردار ادا کیا، دنیا پریشان ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر.